بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، جیسے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے علامہ اقبال کے ڈیفرنٹ نظریات کے حوالے سے۔ اس سے پہلے 2 لیکچر آلریڈی ریکارڈ ہو چکے ہیں، علامہ اقبال کا فلسفہ خودی اور علامہ اقبال کا فلسفہ عشق پہ۔ تو آج یہ تیسرا لیکچر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں علامہ اقبال ہی کے نظریات کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو نظریہ زندگی ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال حیات اور موت کو کیا سمجھتے ہیں، زندگی اور موت کے بارے میں اقبال کا کیا فلسفہ ہے، زندگی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اور موت کے بارے میں علامہ اقبال صاحب کا کیا نظریہ ہے۔ تو آپ کے کلام کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے اس نظریے پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اقبال فرماتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کہ موت کو جو غافل لوگ ہیں، جو صاحب بصیرت نہیں ہیں، جن کی آنکھ بند ہے دل کی، جو دور اندیش نہیں ہیں، جو اللہ کے بارے میں وہ نظریہ نہیں رکھتے جو مسلمانوں کا نظریہ ہے، جو سمجھتے ہیں تمام تر زندگی ادھر ہی ہے، ادھر ہی مر جانا ہے، ہم نے مٹ جانا ہے، اور اسی زندگی کی کوشش میں پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں، جو کہ چند روزہ زندگی ہے جو فانی ہے، اور مادہ پرستی کی طرف مائل ہے ان کا ذہن، دنیاوی خواہشات میں لگی ہوئی ہیں، دنیاوی اثاثے جاگیریں بنانے میں پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ تو وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت آ گئی، زندگی کا اختتام ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے؟ مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟ زندگی ایک آزمائش ہے، دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اپنا خلیفہ بنا کے اشرف المخلوقات کا درجہ دیے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ اور دوسرا یہ ہمارا نظریہ عقیدہ ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے صحیح معنوں میں مرد مومن، مرد کلندر، وہ دنیاوی حوالے سے ہمیشہ رہنے کے حوالے سے نہیں سوچتا، دنیا میں جی نہیں لگاتا، بلکہ درویشوں اور فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا اصل نظریہ یہی ہوتا ہے، زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مرتا ہے۔ اور یہ نظریہ ہوتا ہے کہ زندگی یہ اختتام پذیر نہیں ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کے۔ موت پہ زندگی اختتام پذیر نہیں ہوتی، ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اصل زندگی آگے شروع ہو جاتی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے انسان نے اس زندگی میں، اور اس زندگی ہی کے لیے ہم یہاں ایسے اچھے کام کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی سمر جائے۔ تو جو غافل لوگ ہیں وہ بڑی بڑی جاگیریں بنانے کے چکر میں دوسروں کے حق مارتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو صاحب استاد ہیں سود کھاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو فالو نہیں کرتے، اور پھر ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ایمان کی کمی خوف پیدا کرتی ہے۔ کون سا خوف؟ موت کا خوف، اور یہ خوف کہ بس میں نے یہاں جب مر جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا۔ لیکن مرد کلندر، مرد مومن، مسلمان، جن کا عقیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کا نظریہ ہے،
اور اللہ کے حبیب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں، وہ دلیر ہوتے ہیں چونکہ ان کے اندر ایمان کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ جو غافل ہیں وہ اختتام زندگی سمجھیں، جو غافل نہیں ہے، جن کی آنکھ کھلی ہے، بصیرت رکھتے ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہیں، وہ اس زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں اور آنے والی زندگی اصل زندگی سمجھتے ہیں، اور موت کو اختتام زندگی کبھی بھی نہیں سمجھتے، بلکہ کیا سمجھتے ہیں، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت ایک شام ہے زندگی کی، اس کے بعد سویرا ہوگا، اس کے بعد جی اٹھنا ہے، قیامت کا روز ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور وہ زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے بسر کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز طلبہ اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جو مجھے سن رہے ہیں آن لائن، زندگی ہمیں ایسے بسر کرنی چاہیے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، کبھی بھی دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، اور معاملات کو ٹھیک رکھنا چاہیے، آپس کے معاملات کو۔ عبادات تو ہم نے کرنی ہے، فرائض تو ادا کرنے ہیں، 5 اوقات کی نماز اس کی پابندی بھی کرنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ، ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح باقی لوگوں کے حقوق معاملات ان کو ٹھیک رکھیں۔ عبادات کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں۔ اگر عبادات آپ کر رہے ہیں لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ کبھی منظور نظر نہیں ہو سکتے۔ ڈیلنگز ٹھیک ہوں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، حرام نہ کھائیں، لالچ میں اتنے گر نہ جائیں کہ دوسروں کو نقصان کریں۔ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے تو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ خیرات دیں۔ جو جتنا صاحب درویش صفت ہوتا ہے اس میں اتنا احساس ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ سب سے قیمتی وہ شخص ہے جس کے اندر زیادہ احساس ہے، دوسرے کے لیے احساس۔ اگر احساس ہم میں زیادہ ہے اتنی ہم قیمتی ہیں، اگر احساس کی کمی ہے ہم قیمتی نہیں ہیں، ہماری قیمت گر جائے گی۔ ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ آپ لوگ کیونکہ پریپریشن کر رہے ہیں، CSS کی تیاری کر رہے ہیں، افواج پاکستان میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، متمنی ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک روٹین چلتی ہے آپ لوگوں کی۔ اگر آپ محنت بہت کرتے ہیں لیکن کوپریشن نہیں ہے آپس میں، روم میٹس ہیں آپ کے دوست ہیں جن کو نوٹس چاہیے اور آپ کے پاس موجود بھی ہیں، آپ ان سے چھپاتے ہیں چیزیں، مدد نہیں کر رہے، معاملہ خراب ہے۔ اس طرح آپ کے پڑوسی ہیں، خود تو کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں لیکن پڑوسی بھوکا سویا اس کی خبر نہیں لیتے تو معاملات خراب ہیں۔ اس طرح قریبی عزیز و اقارب ان سے بات چیت نہیں کرتے، ناراضگی ہیں پالی ہوئی ہیں تو معاملات خراب ہیں۔ تو دل کی دنیا کو آپ نے صاف رکھنا ہے، دل کو آئینہ بنا لیں، صاف شفاف آئینہ بنا لیں کہ وہ دل اللہ کا گھر ہے، دل میں اللہ کی ذات بستی ہے۔ علامہ اقبال ایک صاحب کلندر شخص تھے، صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ صاحب کلندر شخص تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں جاؤں گا لاہور تو علامہ اقبال صاحب کی قبر پہ فاتح خوانی کروں گا مزار پہ جا کے، اور ایسے مرد کلندر سے جب ملتے ہیں تو ایک روحانی سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا آرام کی تلاش میں ہیں، دنیا دار لوگ، ہم لوگ کس کی تلاش میں؟ آرام کی تلاش میں۔ ہم اگر اسٹڈی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ نوکری مل جائے، اچھی سروس مل جائے، کسی پوسٹ پہ فائز ہو جائیں، اچھی تنخواہ ہوگی، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، جاگیر ہوگی، پلاٹ ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ آرام کے ساتھ ہے، آرام کے ساتھ ہے نا۔ آرام کے چکر میں پوری زندگی بسر کرتے ہیں
لیکن اصل جو ہے وہ ہے سکون. آرام اور سکون میں فرق ہے. ایک آرام ہے، ایک ہے سکون. اگر میں کمفرٹیبل رہتا ہوں، میرا بستر ٹھیک ہے، میرا گھر اچھا ہے، میرے پاس بہترین گاڑی ہے، ٹھیک ہے، یا ہم کس کی کوشش کر رہے ہیں؟ آرام کے لیے. آرام کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور سکون کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. تو مرد کلندر آرام کے چکروں میں نہیں پڑتے. مرد مومن جو ہوتے ہیں وہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں. اسی لیے ہمیں اللہ والوں کے پاس جا کے سکون ملتا ہے. بظاہر وہ عاجزی انکساری ہوگی، کپڑے بھی اس کے آپ اتنے وی آئی پی نہیں ہوں گے، گھر بھی نہیں ہوگا، زمین پہ بیٹھا ہوگا، لیکن وہاں میں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کا درجہ بہت زیادہ ہے آرام کی نسبت. اگر گھر بہت بڑا ہو، گاڑی بہترین ہو، لیکن ذہنی سکون نہ ہو، کیا وہ زندگی ہے؟ اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی جاگیریں تو نہیں ہیں لیکن اللہ کی ذات ان کے پاس ہے، تو وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. تو اقبال جو ہیں یہ معمولی شاعر نہیں تھے. ان کی اسٹڈی کیا کریں، آپ ضرور پڑھا کریں. جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا، یہ تشریح سمجھیں. آپ نے اشعار میں سمو دیا ہے قرآن مجید کو، آپ اس کی سیرت کو. پہلے جس طرح میں نے بتایا، منبع و سرچشمہ اقبال کی شاعری کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. اس لیے روحانیت بھی ہے، سکون بھی ہے. سچی بات کرنے والے شخص تھے اور ہمیشہ جب بھی زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھاتے ہیں، ہمیں وہی بات سمجھاتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں موت کے حوالے سے، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. مرنے والے مر تو جاتے ہیں لیکن فنا نہیں ہوتے. ایمان کا نظریہ، ہمارا نظریہ، مسلمانوں کا نظریہ، فنا نہیں ہوتے. یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کسی صحابی نے پوچھا، عرض کیا، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بہتر سنتے ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں. دم کا مطلب سانس. زندگی انسان کی ایک سانس آیا، ایک سانس جایا، ایک سانس آیا، ایک سانس گیا. سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی تو زندگی ختم ہو جائے گی. نہ جانے کون سا لمحہ و لمحے آخر، نہ جانے کون سا لمحہ و لمحے آخر، نہ جانے کون سا جھونکا ہمیں بجھا جائے. تو سانس کی ڈوری کی گیم ہے ساری، ٹوٹ جائے گی تو ہم مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے. اسی حوالے سے اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں. رم کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی جدوجہد، کوشش. دم تو جو ہے نا یہ سانس ہے، لیکن اصل میں زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے نا کوشش کا نام. جو کوشش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، وہ زندہ ہے. جو حرکت نہیں کرتا، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ رہتا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل. اجل کہتے ہیں موت کو. اجل ان سے مل، ان لوگوں سے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو حرکت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. تو موت کو وہ کہتا ہے کہ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلات، نہ اہل کتاب، نہ اہل شراب، نہ اہل یقین، نہ اہل مشین. پھر کہتے ہیں نہ اہل یقین، فقط بے یقین.
کہ جو بے یقین لوگ ہیں یہ اصل میں کیا، یہ مردہ لوگ ہیں. پھر ان مردہ لوگوں سے شاعر کہتا ہے اجل سے ملو اجل کو ہنساؤ، کہ تمہیں چاہیے کہ موت کو گلے لگاؤ اگر تمہارا کوئی نظریہ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اقبال دیکھیں ابلیس کو پسند کرتا ہے ایک جگہ پہ، ابلیس کی وجہ سے شورا نظم پڑھیں، ابلیس کو پسند کرتا ہے اس شخص کی نسبت جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. کیوں؟ ابلیس برائی کر رہے ہیں، معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ برائی. نہیں، کچھ کر تو رہا ہے نا، کوئی اس کا نظریہ تو ہے. کچھ نہ کرنے سے، کوئی نظریہ نہ رکھنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. ایک جگہ اقبال نے فرمایا نا ابلیس کی وہ سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ابلیس کیا کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں اللہ کے دل میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح. یزدہ کہتے ہیں خدا کو. ابلیس یہ کہہ رہے ہیں اس شخص سے جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ 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 اللہ. یعنی ایسے لوگ جو صرف اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن معاشرے میں کچھ نہیں کر رہے، معاملات خراب کیے ہوئے. وہی بات میں معاملات کی کر رہا ہوں، لوگوں سے منہ پھیرا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی ذات راضی نہیں ہو سکتی. اس لیے بچوں نظریہ ہونا چاہیے، آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے. بعد میں آپ کی سوچ اگر اچھائی نہیں ہے تو برائی کی طرف ہے تو وہ کنورٹ ہو کے اچھائی کی طرف ہو جائے گی. کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے معاشرے میں، صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں، اور وہ صلاحیتیں اگر آپ کی اچھائی کی طرف چلی گئیں تو آپ معاشرے کے لیے بہت کچھ کریں گے، سوسائٹی کو بہت کچھ دیں گے. مردوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی بلکہ زندوں کی طرح زندگی گزارنی ہے. کیونکہ دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی جو ہے سانس کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کس کا نام ہے؟ کوشش کا نام ہے، جدوجہد کا نام ہے. مسلسل لگاتار محنت کو اقبال فرماتے ہیں یہ لائف ہے، یہ زندگی ہے. اپنے لیے کرو، اگر دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے اپنی ترقی کے لیے محنت کرو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ مومن نہیں بنتا مت بن، اپنا تو اپنے لیے بہتر کرو. تو اس لیے ہمیں چاہیے زندگی کے فلسفے کو سمجھیں، علامہ اقبال کو سمجھیں. اور علامہ اقبال کے وہ بچوں آپ نے پڑھے ہی ہوں اسکول میں جو پڑھتے ہیں زندگی کے حوالے سے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ہماری زندگی شمع کی صورت ہونی چاہیے. ہم زندگی میں اچھائیاں پھیلائیں، معاشرے میں بہتر کریں، معاشرے کو کچھ دیں، علم دیں، سکون دیں. لیکن سکون اس وقت تک نہیں دے سکتے جب ہمارا خود دل سکون سے مالا مال نہیں ہو جاتا. ایک نظم اقبال کی خضر رام، اس میں اقبال فرماتے ہیں برتر از اندیش سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، یہ شعر سنا ہوگا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگو گراں ہے زندگی. کچھ فاصلے پہ دوسرا شعر ہے کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان زندگی. زندگی امتحان کا نام ہے، آزمائش کا نام ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے نواز کے آزما رہا ہے، کسی سے لے کے آزما رہے ہیں، چھین کے آزما رہے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے. تو ہر حال میں ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے مصیبت ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے صحت ہو، چاہے خوشحالی ہو. ہر حال میں اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے.
ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اقبال نے کیا کہا؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ایک جگہ سے ناکام ہے تو ادھر سے وہ اب نکل رہے ہیں، طلوع ہو رہے ہیں. وہاں سے غروب ہے تو یہاں سے طلوع ہو رہے ہیں. تو مرد مومن کی صورت جو ہے نا، زندگی صورت خورشید ہے، سورج کی طرح. کبھی وہ morale ڈاؤن نہیں کرتا، وقتی ناکامیوں کو بڑی اہمیت نہیں دیتا، مایوسی کی طرف نہیں جائے گا. اس کا مقصد زندگی عظیم ہے، اسے مقصد زندگی سمجھ ہے، اس کی بصیرت ہے، دور اندیشی اس کے اندر ہے. وہاں اس کی بینا ہے جو ہم سمجھتے ہیں نابینا ہے. دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، روشن ہے، اس لیے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے، وقتی ناکامیوں سے گھبراتا نہیں ہے. وہ تمام میرے اسٹوڈنٹس جو ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں ادھر سے ISB سے یا نیشنل میں فیل ہو گئے ہیں، جو میرا آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں، بجائے morale ڈاؤن کرنے کے آپ کو چاہیے محنت کریں، محنت پہ کمپرومائز نہ کریں، لگاتار کوشش کریں، حرکت کریں، تاکہ آپ زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. اور خود ہی کو کبھی بھی چھوڑے مت. کسی سے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانا، نوازنا ہے، دوسرے کو نوازنا ہے، معاشرے کو کچھ دینا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی اقبال نے فرمایا غزل میں، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے. جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیائی. اگر خودی ہے تو آپ شاہ ہیں، بادشاہ ہیں. اگر خودی آپ نے دے دی، چلی گئی خودی، تو آپ کے اندر کیا ہے؟ روسیائی ہے، بدنامی ہے. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی. لاہوت ایک مقام ہے، سمجھئیے، لاہوت ایک مقام ہے. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سلسلہ روز و شب، ابھی ہم روز پڑھتے ہیں، روز ہے تلفظ. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. روئے امم کی حیات کشمکش انقلاب. انقلاب پیدا کرنا ہے معاشرے میں. کیا کرنا ہے ہم نے؟ انقلاب پیدا کرنا ہے. اپنے لیے نہیں جینا بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے. اپنے لیے نہیں سوچنا بلکہ سوسائٹی کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کے لیے سوچنا ہے، ملت اسلامیہ کے لیے کام کرنا ہے. پھر اقبال فرماتے ہیں، زندگانی ہے صدف قطرے نیساں ہے خودی. زندگانی ہے صدف قطرے نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. پھر وہی بات کرتے ہیں، بار بار گھماتے ہیں بات کو. عشق پیدا کرنے کی کوشش کرنے ہیں. عشق کیا ہے؟ مقصد کی لگن کا نام عشق ہے. کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. اصل زندگی کیا ہے؟ عشق کا نام ہے. مقصد کی لگن، کوشش کا نام زندگی ہے. اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے. علامہ اقبال کے نظریے حیات و ممات کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ جس طرح اقبال نے نظریہ عشق پیدا کیا ہے، نظریہ زندگی پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کے بارے میں فلسفہ اقبال کا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی ہمیں صحیح معنوں میں زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دو. ہمیں صحیح معنوں میں جو زندگی ہے
بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق یا علیہ اولیاء کرام سے محبت پیدا فرما دیں، یا علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم معاشرے میں اچھائی پھیلائیں، یا علیہ برائیوں سے بچا دے، برے دوستوں سے بچاؤ، ان کی صحبت سے بچاؤ، ان کو اچھا کر دیں، یا رب العزت ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، یا علیہ ان کو مسلمان کر دے جو کافر ہیں، یا علیہ انہیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، جو مسلمان ہیں یا صحیح معنوں میں مسلمان اچھا مسلمان بنا، اللہ کو اپنا صحیح بندہ میں بنا دیں۔ زندگی سے جب جائیں، اس دنیا کی زندگی سے جب جائیں تو یا رب العزت ہمارے زندگی میں سکون ہو، ایک ایک لمحہ سکون والا ہو، ہمیں آرام نہیں چاہیے، سکون چاہیے۔ سکون کی جو سکون کو میں نے فلسفہ بتایا ہے، سکون کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سکون کا تعلق سافٹ ویئر کے ساتھ ہے، اور ہارڈ ویئر کا تعلق آرام کے ساتھ ہے۔ ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے۔ ایک سافٹ ویئر، سکون کا تعلق ہمیشہ سافٹ ویئر کے ساتھ ہے۔ یا رب اللہ ہمارا سافٹ ویئر اندر کی جو دنیا ہے، کائنات ہے، یا رب اسے تسکین کی دولت سے مال مال فرما دے۔ یا علیہ وہ دعائیں بھی قبول فرما جو ہمارے ابھی ذہن میں نہیں ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے کرم فرما دے یا علیہ، جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یا الہی سب پہ کرم فرما دے۔ ملک پاکستان کو ترقی نصیب فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہر میدان میں تمام اسٹوڈنٹ کامیاب ہوں جائیں، تمام اسٹوڈنٹ کو یا علیہ ہر میدان میں کامیاب فرما دیں۔ جو اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے ہم خصوصاً دعا گو ہیں، جو بھی سفر پہ نکلے ہوئی ہیں، جو آ رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، یا علیہ ان کی حفاظت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔